السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آؤ دین سیکھیں. دوستو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت اور اخلاق کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے عرض ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کے لیے لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد از جلد اور پہلے پہنچ جائے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد میانہ تھا، رنگ سفید سرخی مائل تھا، سینہ چوڑا تھا، سینے سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا، پیشان بلند کھلی ہوئی تھی اور روشن تھی، ناک اونچی، رخسار یعنی گال مبارک نرم بھرے ہوئے تھے، دندان مبارک سفید اور چمکدار تھے، سر مبارک بڑا تھا اور سر کے بال نرم اور تھوڑے سے مڑے ہوئے تھے، نہ بہت گھنگریالے اور نہ بالکل سیدھے. سر اور داڑھی کے بال بالکل سیاہ تھے، صرف چند بال سفید تھے جن کی تعداد 20 سے زیادہ نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال گھنے تھے، داڑھی مبارک کے بال گھنے تھے، آنکھیں بہت بڑی تھی اور سفیدی میں سرخی ملی ہوئی تھی. پتلیاں خوب سیاہ تھی اور بغیر سرما لگائے ہوئے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرما لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کی چاند کی مانند چمکتا تھا. گردن مبارک مناسب لمبائی لیے ہوئی تھی، ہاتھ لمبے تھے، ہتھیلی چوڑی اور بھری ہوئی اور بہت نرم تھی، انگلیاں لمبی اور خوشنما تھی، بغلیں سفید تھی، ان میں بال نہ تھے اور ان سے خوشبو آتی تھی. پیٹ اور سینہ مبارک برابر تھا، پنڈلیاں گول صاف شفاف تھیں، پاؤں مبارک کی انگلیاں قوی اور خوشنما تھیں، انگوٹھے کے پاس کی انگلی انگوٹھی سے ذرا لمبی تھی جو خوبصورت معلوم ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال نہایت متوازنہ اور باوقار تھی. جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت معتدل اور سجلا تھا. خاموشی کے وقت رعب اور جلال تھا اور گویا کے وقت میں لطف اور لطافت ٹپکتی تھی. جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا پے کر حسن و جمال سمجھتا اور متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، اور جو قریب سے دیکھتا ملاحت اور شیرینی محسوس کرتا یعنی مٹھاس محسوس کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہایت شیرین یعنی نہایت میٹھا ہوتا تھا. جب بات کرتے تو ٹھہر کر بولتے تھے اور جس بات کو سمجھانا مقصود ہوتا اس کو 3 دفعہ ارشاد فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی. جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی، بطن اطہر پر مکھی نہ بیٹھتی تھی. جس جانور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تھے سواری فرماتے تھے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار رہتے وہ پاخانہ اور پیشاب نہ کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اور کپڑوں میں جوئیں نہیں پڑتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے عطر سے عمدہ خوشبو آتی تھی اور جس گلی کوچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو اس فضا کو معطر کرتے تھے.
تو فضا معطر ہو جاتی تھی پسینے کی خوشبو کی وجہ سے. چنانچہ جو لوگ راستے کی خوشبو سے چنانچہ لوگ راستے کی خوشبو سے اندازہ کر لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر شریف یہاں ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قضاء حاجت کرتے تھے بیٹھے وہاں سے خوشبو آنے لگتی اور زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلے کو چھپا لیتی تھی بطور معجزہ. فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پاخانہ نجس نہ تھا، یعنی ناپاک نہ تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پاک تھی. خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کی طاقت دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزگی اور صفائی بہت پسند تھی اور میلا کو چلا رہنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے. بالوں کے دھونے اور کنگھی کرنے اور تیل لگانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ایک مداح کا بیان ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی. ایک مداح کا بیان ہے کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نہ کوئی پہلے دیکھا گیا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو دوستو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ. آئندہ ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفاتیہ بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنے پاس والوں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.